طغیان اور سرکشی پر. آرام تو ایک ہی طرح کا ہے, بارش ایک ہی طرح کی ہے, وہ زمین کا اثر ہے. روڑی پر بیٹھ تو وہاں سے بدبو پھیلے, خوشبو پر ہو, باغوں پر ہو تو وہاں سے خوشبو پھیلے گی. فرمایا ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بہت ڈالا قیامت کے دن تک. جب بھی یہ آپس میں لڑائیوں کی آگ سلگائیں گے ضب ہو جائے گا, یہ زمین میں فساد مچائیں گے. واللہ لا یحب المفسدین. آپ یہ دیکھیے, دعا کریں اللہ تعالیٰ عراقیوں کی جو رچی ہیں جانیں ان کو بچائے. صدام کی نادانی تو تھی, اب اس نے جب کویت خالی کر دیا یا کرنے پر آمادہ ہے تو ان کو ہاتھ روکنا چاہیے. روکیں گے نہیں, قطعاً نہیں روکیں. وہ اس بیچارے کا کچومبر نکالیں, اس کا کیا, بے گناہ مسلمانوں کا کچومبر نکالیں. آئندہ کے لیے اتنی قوت نہیں چھوڑیں گے کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے, امریکہ کو, برطانیہ کو, فرانس کو, اٹلی کو. قطعاً وہ آئندہ لب کشائی کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن بے گناہ مسلمانوں کے لیے ہمارے دل جلتے ہیں, تو اس کے نادان کی نادانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ. خیر, تو یہ کون اصلت فساد ہے, اللہ فسادیوں کو نہیں پسند کرتے. فرمایا اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے, ڈرتے رہتے, ہم ان کی خطائیں معاف کرتے, جنات نعیم میں داخل کرتے. اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے, وما انزل الیہم کو قائم کرتے, اوپر سے کھاتے, بارش برستی, پاؤں کے نیچے سے کھاتے, زمین سے فصلیں اگتی. اچھا, اس میں بھی وہی اشکال غور کر کے آئے گا. کیسے معلوم ہوا کہ تورات والے تورات پر عمل کریں؟ تورات منسوخ نہیں ہے. انجیل کے متعلق تو آپ نے سن لیا, تورات میں بھی یہ موجود ہے. اب ان لوگوں نے تورات کی آیتیں بدل دی. 1908 سے پہلے جو تباہ ہوئی تورات کے نسخے ان میں موجود ہے. 1900 کے بعد انہوں نے بدل دیا. مجھے انگلستان کا سفر پیش آیا, وہاں مانچسٹر میں میں نے اپنے ساتھی حافظ اقبال سے کہا کہ تورات کے وہ نسخے جو پرانے کہیں سے مہیا کریں. خیر وہ مہیا کر کے لائے, ان کے فوٹو سٹیٹ ان صفحات کی میں لے کر کے آیا ہوں. تورات میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام نے جو ان کی اولاد میں ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہیں اور بے شمار پیغمبر ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے کہا تمہارے چچے کی اولاد سے, اسماعیل علیہ السلام کی تایا کی اولاد سے ایک نبی برپا ہوگا, اور وہ کچھ کہے گا جو رب کہے گا, ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ, اور آتشین شریعت لائے گا. وہ شریعت ہوگی جس میں جہاد بھی ہوگا, اور وہ جس وقت کوہ فاران سے طلوع کرے گا, کوہ فاران جبل نور جس پر آپ کو نبوت ملی. پھر ایسا وقت آئے گا کہ 10,000 قدوسیوں کو لے کر کے وہ آ کر کے فاتح ہوگا. جب آپ آئے تھے 8 ہجری میں, آپ کے ساتھ 10,000 صحابی تھے. اب انہوں نے 10,000 کا لفظ کاٹ دیا ہے, لاکھوں لکھ دیا تاکہ اس کا مصداق نہ رہے. تو تورات میں بھی آپ کے لیے بشارتیں موجود ہیں. جب تک ان کو نہ مانے انہوں نے تورات کو بھی قائم نہیں کیا. ان میں ایک امت ہے درمیانی چال چلنے والی, عبداللہ ابن سلام, سالبہ, اسد, اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کثیر منہم ساء ما یعملون, بہت سے برا عمل کرتے ہیں. اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پہنچا دے جو چیز تیری طرف نازل کی گئی ہے تیرے رب کی طرف سے, اور اگر بالفرض تو نے ایسا نہ کیا بس نہ پہنچایا تو نے رسالت اس کا پیغام, اور اللہ تعالیٰ تجھے بچائے گا لوگوں سے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر. کہہ دے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز پر حتیٰ کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو, اور اس چیز کو جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف.
اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا بہتوں کے لیے ان میں سے ما انزل الیک من ربک طغیان اور کفر ولا تأس علی القوم الکافرین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور صابی ہیں اور نصارہ ہیں، جو بھی ان میں ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کی اچھے، بس ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کرتے ہوں۔ البتہ تاکید کے لیے ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے اور بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول، جب کبھی بھی آیا ان کے پاس رسول وہ چیز لے کر کہ نہیں چاہتے کہ ان کے نفوس ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہیں، اور خیال کیا کہ نہ ہوگا فتنہ، بس اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے موسم میں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ البتہ تاکید کے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حالانکہ کہا مسیح ابن مریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ بے شک شان یہ ہے کہ میں یشرک باللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا بس اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دی جنت، اس کا ٹھکانہ دوزخ، وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ البتہ تاکید سے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی الہ نہیں الا ہو، الہ واحد۔ اگر نہ باز آئے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، البتہ ضرور پہنچے گا ان کو جو کافر ان میں سے عذاب ہے۔ کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور نہیں اسے معافی مانگتے؟ واللہ غفور رحیم، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، تحقیق سے گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول، اور ماں ان کی صدیقہ بڑی سچی، کھانا یا فلان تان تھے دونوں کھانا کھاتے۔ دیکھ ہم کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، پھر دیکھ کس طرح وہ گاؤں الٹے پھیرے جائیں۔ تو کہہ دے کیا عبادت کر تو اللہ کے برے اس مخلوق کی کہ نہیں مالک تمہارے لیے ضرر اور نہ نفع کی، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ کہہ دے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں نہ حق، اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو تاکید سے بحث کفریت سے قبل اور بہکایا انہوں نے بہتوں کو، اور بحث کے ہم سوائے سبیل سیدھے راستے۔ رب بیان القرآن وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلے ذکر تھا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اکثریت ان کی ہے جو برے عمل کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اکثریت بروں کی ہو ان میں حق کی بات بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم رب کی طرف سے اتارے گے ان کو پہنچائیں۔ اگر بالفرض ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کا پیغام آپ نے نہیں پہنچایا، لوگوں سے نہ ڈرے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ در منصور میں جہاں خاصی روایت اور بھی تمام تفسیروں میں اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ آپ کا پہرا دیتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد فرمایا تم اب آرام کرو، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو کہہ دیا اہل کتاب کسی چیز پر نہیں ہو سکتا کہ تورات اور انجیل کو قائم کرو، ابھی گزرا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، یہ بہتوں کے طغیان اور کفر کو زیادہ کرے گا، کافر قوم پر غم نہ کرے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَنبِيَاءِ مِن قَبْلُ، آگے من آمن باللہ یعنی اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لایا، یا گزر چکا ہے پانچویں میں ان الذین آمنوا ادعوا الایمان، زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا، من آمن باللہ جو سچ مچ ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہیں، والصابئون، اب جہاں ایک نحوی اشکال ہے، انا ہے الذین آمنوا یہ اس کا اسم ہے، والذین ہادوا کا اس پر عطف، والصابئون کا اس پر عطف، تو اس کو والصابئین چاہیے تھا کیونکہ انا کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہو تو صابئین ہے نہ کہ صابئون،
بات سمجھ آتی ہے؟ جلالین تک میں آپ کو ملے گا. کہتے ہیں والذین ہادوا سے یہ مبتدا ہے، والنصارى یہ مبتدا ہے، والسابعون یہ مبتدا ہے، والنصارى یہ سارے مبتدا خبر مل کر کے یہ عطف ہے ان الذین آمنوا پر. اس کا اسم براہ راست نہیں ہے، مبتدا ہے. جو بھی صحیح معنی میں ایمان لائیں گے اللہ پر، آخرت کے دن پر، نیک عمل کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم. آگے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدے دیے، ان کی طرف ہم نے بے شمار رسول بھیجے، 4000 پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل تھا، بڑی تعداد. لیکن جب بھی ان کے پاس رسول آتے ایسی چیزیں لے کر کے کہ لوگوں کے دل نہ چاہتے، پیغمبروں کے گروہ کو دٹلا دیا، ایک کو شہید کر دیا، اور یہ خیال کیا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ آزمائش نہ ہوگی. اندھے بہرے ہو، یعنی آنکھیں تو تھیں، کان بھی تھے، لیکن اپنی خواہشات میں ان کو اندھا بہرا تھا. پھر ان کے بعد نئی نسلیں آئیں، اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، پھر وہ اندھے بہرے ہوئے. کثیر میں اللہ تعالیٰ بصیر میں جا. آگے نصارہ کا یعقوبیہ فرقے کا رد ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم. حالانکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، میرا رب تمہارا رب صرف اللہ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا جنت اس پر رب نے حرام کر دی، ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو یہ یعقوبیہ کا رد. اب آ گیا ملکائیہ کا رد، جو 3 کہتے تھے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ تینوں میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ صرف ہے. اب دیکھیے جہاں ایک بات توجہ سے، عیسائی کہتے ہیں کہ 3 ارکان خدائی کے، اللہ تعالی کی ذات، روح القدس جبرائیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا ڈاکٹر سیل کے بیان کے مطابق تیسرا رکن حضرت مریم. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ تعالی کامل تھا یا معاذ اللہ ناقص تھا؟ اگر یہ کہو کہ معاذ اللہ ناقص تھا تو پھر عجیب ناقص ہے کہ آسمان بھی پیدا کر دیے، زمینیں بھی پیدا کر دی، سور و چاند بھی پیدا کر دیے، حضرت مریم کو بھی پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، ہے ناقص. اور اگر کہو کہ وہ کامل تھا اور یقیناً تھا تو ان کی پیدائش کے بعد خدائی میں کیا نقص پیدا ہوا کہ وہ ان کا محتاج ہو گیا؟ بات میری سمجھی؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مخلوق ہیں، حضرت مریم بھی تو مخلوق ہیں. ان کی پیدائش سے پہلے رب کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کامل تھا یا ناقص؟ اگر معاذ اللہ ناقص تھا تو آسمان زمین حتیٰ کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو پیدا کر دیے، ہے ناقص سب کچھ پیدا. اور اگر پہلے سے کامل تھا اور یقیناً تھا اور ہے اور رہے گا تو ان کی کیا ضرورت؟ یہ گورکھ دندا ہم ہی سمجھا. پھر یہ کہتے ہیں ایک 3 ہے، 3 ایک ہے، ایک 3 التوحید و پھر تثلیث ہے و تثلیث و پھر توحید، 3 ایک اور 1 3. ان سے کو 1 2 2 ہے کہتے نہ، 1 4 4 1 کہتے یہ بھی نہیں. بھئی یہ کیا چیز ہے کہ 1 2 نہیں، 2 1 نہیں، 1 4 نہیں، 4 1 نہیں، 1 3 ہے، 3 1 ہے، کیا منطق؟ پھر ہم حلولیہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں حلول کیے ہوئے تھا، وہ جتنے معجزات تھے وہ رب ہی کرتا تھا، اندر داخل ہو. ہم کہتے ہیں بقول تمہارے جب سولی پر لٹکایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بقول تمہارے
12 साल पहले अब तुरंत कोई है आकाश को जो सबके साथ ahnaf.com, जहां आप सुन सकते हैं मुस्तनद उलमाए कराम के इल्मी बयानात। तलब है अगर दीदार भी अपनी खुदी मिटा के मिली। जिस कौम में जुआ फैला, सूद फैला, उस कौम में बेहयाई आके रहती है, नमाजें उठ जाती हैं क्योंकि रिस्क हराम अंदर जाता है, तो हराम इंसान को फिर शराब की तरफ लेके चलता है, जिना की तरफ लेके चलता है, उसे बदमाशी की तरफ। साथ ही मुलाहिजा कीजिए हम्दो नात और इस्लामी नज़में। وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ahnaf.com किसी को कुरान गर्व करता अल्लाह कामिल गुना तुम करो तो सारा मत गुना अब करो बुरा जाकर को तुम पलट पाते कौन सी मन से गई पता के फरमाया काफिर लोगों को कहते अल्लाह खाने के हालांकि कोई खिलाने बजे अगर बात मारे अपनी कार्रवाइयों से तो काफिरों का दादा नहीं तौबा नहीं करते माफी नहीं अल्लाह मशहूर है और माफी में मन मशहूर में मरियम अल्लाह रसूल हजरत मसीह में मरियम रसूल ना रब में गडमड थे, ना रब के बेटे थे, न सारे सो सलासा थे, सिर्फ रसूल थे। उनसे पहले के रसूल आए और गए, और माँ उनकी सिद्दीक़ा बड़ी सच्ची, माँ बेटा दोनों खाना खाते। आप देखिए जो खाना खाएं आलम इस्बाब में वो रोजी के मोहताज हैं, उनके लिए रोजी पैदा होगी जमीन में, काश के लिए आलात के मोहताज हैं, हवा के मोहताज हैं, सूरज के मोहताज हैं, चांद की किरणों के मोहताज हैं, और पानी के मोहताज हैं जो फिर लगे उस पर, फिर मरूर जमाना के मोहताज है कि जमाना गुजरे फसल पके, फिर उसके बाद वो दरांती के लोर के मोहताज है, वो खेती कटी जाए, फिर उसके बाद दाने मलने के वो मोहताज है, फिर चक्की के मोहताज है, दाने पीसे जाएं, फिर आग के मोहताज है, फिर तनूर के मोहताज है, फिर आटे के मोहताज है, दाने के वो पानी के मोहताज है, फिर आग के मोहताज है। वो इतनी इम्तियाज वाला खुदा कैसे बन गया? खाना या कुलाने ताम, दोनों खाना खा। उनजर देख हम कैसे बयान करते हैं आयात, फिर देख कैसे गु पकुन उल्टे फिर जाते। मैं एक दफा इंजील पढ़ रहा था, बड़ा अरसा हुआ है, तो जाहिद की वालदा मरहूम, मैं हंस पड़ा, इंजील पढ़ते पढ़ते हंस पड़ा। जाहिद की वालदा ने कहा कि क्या बात है? मैंने कहा तुम अपना काम करो, तुम्हारे साथ नहीं हंसता। ना कहा कि फिर बताओ तुझसे क्यों हंसते? मैंने कहा कि मैं इस पर हंसा कि ये इंजील मत्ती में पढ़ रहा, और इसमें ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी, अपने हवारियों से कहा कि तुम्हारे पास कोई खाने की चीज है तो लाओ। भूख ने बड़ा तंग किया, उन्होंने अपने थैलों की तलाश ली तो कुछ भी न मिला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भूख से बेताब थे। आगे एक इंजीर का दरख्त नजर आया, इंजीर सीन, तो जल्दी से उधर भागे कि शायद इसके साथ इंजीर के दाने हों और खा करके भूख खत्म कर। पहले तो ख्याल न आया, जब करीब पहुंचे तो फिर ख्याल आया कि इंजीर का तो मौसम ही नहीं है। ये लफ्ज पढ़ कर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा ऐसे भोले भाले खुदा के सपोर्ट कर दो, निजाम तो बिगड़ जाए। ऐसा भोला खुदा हो कि मौसम का पता नहीं है उसको, और भूखा भी होता है,
شاگردوں سے ٹکڑے مانگتا ہے وہ خدا کیسے بن گیا؟ تو ایسے بھولے خدا کو خدائی دے دو تم تو پھر تو نظام سارا بگڑ گیا۔ اس پر میں ہنسا فرمایا یہ کیسے ہم بیان کرتے ہیں سمندر انا یوفک، یاد رکھنا ایک لفظ ہے افق بے فتح ہے حمزہ، اس کے معنی اثر کو پھر جانا۔ ایک لفظ ہے افق بے کثر حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے بہتان۔ والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، افق حمزے کے کثرے سے ہوتے اس کے کیا معنی ہیں؟ بہتان۔ افق فتح سے ہوتے اس کے معنی پھرنا۔ تو یہ افق سے ہے انا یوفکون انا یسرفون، کہاں کو پھر جائے؟ تم کہہ دو کیا عبادت کرتے اللہ کے ورے اس مخلوق کی، نہ تمہارے لیے ضرر کے مالک نہ نفع کے، وہ تمہارے ضرر اور نفع کے کیا مالک ہوتے؟ آج اناجیل پکارتی ہے، متی میں ہے، لوقا میں ہے، مرقس میں ہے، یوحنا میں ہے، اور انجیل برنباس میں ہے جس کا یہ انکار کرتی ہے۔ یہ عجیب قسم کی بات ہے۔ برنباس صحابی عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی انجیل کے، ان کی لکھی ہوئی انجیل کا انکار کرتے ہیں، اور متی، لوقا، مرقس یہ کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعی ہے، ان کی مرتب کردہ انجیلوں کو مانتے، حجت صحابی کی بات کو نہیں مانتے۔ عجیب ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میرے پاس موجود انجیل برنباس کا نسخہ اردو میں، اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگ مجھے خدا کا بیٹا بنائیں گے، خدا کہیں گے، آ کے محمد الرسول اللہ آ کر کے میری صفائی پیش کریں۔ ویسے رسول اللہ محمد الرسول اللہ کے لفظ سے یہ بدعت ہیں، کہتے یہ نہیں ہے۔ بھائی صحابی کی برنباس کی لکھی ہوئی انجیل نہیں ہے، تابعی اور تبع تابعین کی لکھی ہوئی یہ حجت ہوگی، یہ کیسے ہے؟ اور خود تمہاری اناجیل میں موجود ہے کہ برنباس کی انجیل ہے۔ تو ان تمام میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس سولی پر لٹکانے لگے تو کہا ایلی 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 لما سبقتنی، اے میرے رب کیوں مجھے تو نے پھنسا دیا، مجھے بچا۔ وہ جو اپنی جان نہ بچا سکے تمہارا منجی کیسے بن گیا؟ بقول تمہارے، ہم تو نہیں مانتے کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ آج ہی آپ نے پڑھا بررفع اللہ الیہ، زندہ ہے، نازل ہوں گے۔ اپنی جان نہ بچا سکے، جان کا منجی تو نہ ہو، تمہارا منجی کیسے بن گیا؟ اہل کتاب غلو نہ کرو دین میں نہ اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو پہلے گمراہ ہوئی، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور گمراہ ہوئی سیدھے راستے سے۔ لوئن الذین، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر بنی اسرائیل تھے، داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر علیہ السلام، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے تجاوز کرتے سے نہیں منع کرتے تھے برائی سے جس کو وہ کرتے، البتہ بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے رہے۔ دیکھو گے بہت سو ان میں سے دوستی کرتے ان سے جو کافر ہیں، البتہ بری ہے وہ چیز جو ان کے لیے آگے بھیجی ان کے نفوس نے، یہ کہ اللہ ناراض ہوں ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ہوتے وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی تو نہ بناتے ان کو دوست، لیکن کثیر منہم فاسقون، اکثریت ان کی نافرمانی۔ البتہ ضرور پاؤ گے تم اشد الناس، لوگوں میں سخت ترین دشمنی کے لحاظ سے مومنوں کے لیے یہود اور ان کو جو مشرک ہیں، اور البتہ ضرور پاؤ گے تم ان میں قریب تر دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کو جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں قسیسین علماء تھے، عالم ورہبانن اور پیر، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب سنی انہوں نے وہ چیز جو نازل کی گئی رسول کی طرف، دیکھا تو انہوں ان کی آنکھوں کو کہ بہا رہی تھی آنسو مما عرفوا من الحق، اس چیز کی وجہ سے جو حق کو پہچان چکے۔ کہا انہوں نے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور کیا ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو ہمارے پاس حق کی آ چکی ہے، اور کیوں نہ تما کریں ہم اس کا کہ داخل کریں ہمارے امی رب ہمارا مال قوم صالح۔
بس اللہ نے بدلا دیا ان کو ان کے قول کا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وہ اصحاب الجحیم دوزخ والے۔ رب اوپر یہود اور نصارہ دونوں کی قباحتیں بیان کی گئی، اب انہی کا ذکر ہے کہ جو کافر تھے بنی اسرائیل کی، ان پر لعنت بھیجی گئی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی زبان پر، کیونکہ انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا تھا، وہ ان پر غضب بھی ہوا، بندر بھی بنے، خنزیر بھی بنے، ملعون۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی وہ اس صورت کے آخر میں آئے گا کہ ان کو بھی بندر اور خنزیر بنایا گیا اور اب کا عذاب آیا۔ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور تجاوز کرتے، کانوا لا یتناہون، باب تفاعل لازمی بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے۔ یتناہون متعدی ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں منع کرتے تھے، یہ ان کو منع کرے وہ ان کو منع کرے، برائی سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے جس کو کرتے تھے۔ تو لازمی ہو تو معنی یہ ہوں گے وکانوا لا ینتہون، نہیں باز آتے تھے برائی سے، برائی سے نہیں باز آتے تھے جس کو کرتے تھے، بری کاروائی۔ اور انہی میں اب منافق بھی ہیں، دیکھو کہ ان میں سے دوستی کرتے کھلے کافروں سے، بری ہے وہ چیز ان کے ہاتھوں نے دانوں نے آگے بھیجی، خدا کی ناراضگی بھی ان پر ہے، عذاب میں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ایمان لاتے اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ قرآن کریم پر، ان کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیر من الناس۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ، البتہ ضرور تم پاؤ گے، اشد الناس، سب لوگوں میں زیادہ سخت دشمنی میں مومنوں کے لیے یہود کو، اور والذین اشرکوا سب سے پہلے، اور ضرور پاؤ گے تم ان میں دوستی کے لحاظ سے مومنوں کے قریب جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، اس لیے کوئی علماء بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ورنہ یاد رکھنا انگریز کا دور سن 37-38 میں مجلس احرار اسلام کا ایک فیصلہ تھا، جلوس میں ہم لوگ بھی شریک ہوتے تھے، ہمارا نعرہ ہوتا تھا بندہ چندہ بند، بندہ چندہ بند، کہ انگریز کی بھرتی بھی مت دو اور مالی امداد بھی۔ اس میں اکابر کو کئی سال قید کیا گیا اور امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ تعالیٰ کو سزائے موت بھی سنائی، بڑا پتہ۔ اس زمانے میں علماء سو اس آیت کو پڑھتے تھے، کہتے تھے دیکھو رب فرماتے ہیں کہ یہ انگریز نصارہ ہیں اور یہ مومنوں کے دوست ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ ہم لوگ کہتے تھے بھرتی نہ دو، وہ کہتے تھے نہ یہ مومنوں کے دوست ہیں، اس لیے کوئی بھی علماء ہیں، رہبان ہیں اور تکبر نہیں کرتے تو ان کو چندہ بھی دو، ان کو بھرتی بھی۔ آگے بھی پڑھتے تھے، حالانکہ اس میں مطلق نصارہ نہیں ہے، ان میں تو وہ نجران اس کے حبشے کے جو تھے 70 آدمی آئے یا 40 اعلیٰ اختلاف روایات، وہ نصارہ ہیں۔ آگے پورا مضمون سمجھے، وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، قرآن سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں سے آنسو جائے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچانے۔ اسی موقع پر کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین بالحق، اور ہمیں کیا ہو چکے کہ لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیوں تما نہ کریں کہ اب ہمیں قوم صالحین کے ساتھ جنت میں داخل کریں۔ تو ان نصارہ کو بدلا دیا رب نے بما قالوا کا جنات تجری من تحتها الانہار، اس سے انگریز ظالم تو مراد نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ایک مخصوص سب کا ہے، ساری آیات کو پڑھو تو حقیقت کھلے گی۔
در منصور میں، ابن جریر طبری میں، معالم التنزیل میں، ابن کثیر میں، کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ آپ کو یہ سارا ملے گا، کہیں اجمال ہوگا کہیں تفسیر ہوگا۔ اللہ نے بدلا دیا ان کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین ذالک جزاء المحسنین، بخلاف ان کے جنہوں نے کفروا وکذبوا بآیاتنا واصحاب الجحیم۔ ویسے من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ حرام قرار دو پاکیزہ ان چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، اور نہ تجاوز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے محبت کرتا تجاوز کرنے والوں سے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دی حلال طیب، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغوہ قسم کی قسموں میں، اور لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا بما ان قسموں میں عقد تم جو گرہ لگائے تم نے قسموں میں۔ پس کفارہ اس کا کھلانا ہے 10 مسکینوں کا، درمیانے قسم کا جو کھلاتے ہو تم اہلیکم اپنے آل و عیال کو، یا ان کا لباس، یا آزاد کرنا ہے غلام کا۔ پس جس نے نہ پایا پس روزے ہیں 3 دن، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم اٹھا چکو، اور محفوظ رکھو اپنی قسموں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے